پاکستانی افواج نے چند گھنٹوں میں دشمن کو پسپا کیا، وطن کے سپوت سیسا پلائی دیوار بنے رہے۔ صدر مملکت آصف علی زرداری کا گجرانوالہ چھاؤنی کا دورہ، آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے خوش آمدید کہا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی بھی صدر مملکت کے ہمراہ تھے۔ آصف زرداری نے آپریشن بنیان المرصوص کی کامیابی پر مبارکباد دی۔ مارکہ حق آپریشن میں افواج کی پیشہ ورانہ مہارت کو سراہا۔ شہداء کو خراج عقیدت، قربانی کو قومی فخر قرار دیا۔ اللہ نے ہمیں امتحان میں سرخرو کیا، افواج نے بھرپور عزم سے وطن کا دفاع کیا۔ نواز شریف کا افواج پاکستان کو خراج تحسین۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی نواز شریف سے ذاتی امراء میں ملاقات، آپریشن بنیان المرصوص اور ملک کی سلامتی پر گفتگو۔ نواز شریف نے بنیان المرصوص کی کامیابی پر مبارکباد دی۔ نواز شریف سے سینیٹر عرفان صدیقی کی بھی ملاقات۔ صدر نون لیگ نے کہا کہ پارلیمان نے عوام کی بھرپور ترجمانی کی، اختلافات بھلا کر یک زباں ہونا خوش آئند ہے۔ پاکستانی میڈیا نے بھارتی جھوٹ کو پوری قوت سے بے نقاب کیا۔ پاکستان امن کا گہوارہ ہے، پاکستان کی فتح دراصل امن کی فتح ہے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف کی طلباء اور اساتذہ سے خصوصی نشست میں گفتگو۔ طلباء اور اساتذہ کو دشمن کے ناپاک عزائم سے آگاہ کیا، کہا نوجوانوں کی کاوشیں اہم ہیں۔ ڈی جی آئی ایس پی آر کی متحد رہنے کی تلقین۔ بھارتی جہازوں کو ہماری فوج نے پتنگوں کی طرح کاٹا، بھارت نے دوبارہ جارحیت کی تو پہلے سے زیادہ مؤثر جواب دیں گے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کی مودی سرکار کو وارننگ، بولے مودی اب بھی اپنے زخم چاٹ رہا ہے۔ بھارت کے 10 جہاز نشانے پر تھے، ابھی ادھار باقی ہے۔ بھارت اب مغربی سرحدوں پر دراندازی میں ملوث ہے۔ بھارت PLA اور TTP کے ذریعے لڑ رہا ہے۔ مارکہ حق ملک کی تاریخ کا سنہرا باب ہے۔ پاکستان کو نظر انداز نہیں کر سکتے، پاکستانی ذہین لوگ ہیں، حیرت انگیز اشیاء بناتے ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ بھی پاکستانی قوم کے مطرف نکلے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے پاکستان کے ساتھ تجارت بڑھانے کی بھی خواہش ظاہر کر دی۔ کہا پاکستان اور بھارت ایٹمی جنگ کے قریب تھے، اپنے اہلکاروں سے کہا فون کرو۔ تجارت اور ملاقاتیں کرنے کو کہا، تجارت کو امن کے لیے استعمال کر رہا ہوں۔ پاک بھارت سیز فائر پر مجھے بہت زیادہ سراہا گیا۔ برطانیہ کی پاک بھارت جنگ بندی کو مستقل بنانے کی کوشش، سیز فائر کا تسلسل جاری رہنا چاہیے، مزید تنازع کسی کے مفاد میں نہیں، پائیدار سیز فائر کے لیے کام کر رہے ہیں۔ امریکہ اور خلیجی ممالک بھی شامل ہیں۔ برطانوی وزیر خارجہ ڈیوڈ فلیمی کی میڈیا سے گفتگو، کہا فریقین پر سنتاس معاہدے کی پاسداری کے لیے زور دیں گے۔ پاکستان دہشت گردی کے خلاف جنگ میں آہنی دیوار کی طرح کھڑا ہے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی برطانوی وزیر خارجہ ڈیوڈ لیمی سے ملاقات کے دوران گفتگو، کہا برطانیہ سے تعلقات اور باہمی تعاون کو آگے بڑھانے کے خواہاں ہیں۔ دونوں ممالک کے درمیان منظم جرائم کی روک تھام میں تعاون کے اچھے نتائج سامنے آ رہے ہیں۔ محسن نقوی نے اپ اسکیل پروگرام کے تحت خصوصی تعاون پر برطانوی حکومت کے اقدام کو سراہا۔ عالمی میڈیا کا آپریشن بنیان المرصوص میں پاکستان کی کامیابی کا اعتراف، نیو یارک ٹائمز نے مارکہ حق بنیان المرصوص کو پاک افواج کی بڑی کامیابی قرار دے دیا۔ بھارت نے پہلگام فالس فلیگ آپریشن کا الزام پاکستان پر عائد کر کے جارحیت کا آغاز کیا۔ بھارتی جارحیت کے خلاف بنیان المرصوص میں بڑی فتح نے سب کچھ بدل کر رکھ دیا۔ کامیابی مسلح افواج بالخصوص جنرل عاصم منیر کی قیادت پر اعتماد کو بحال کرتی ہے۔ مسئلہ کشمیر دوبارہ پوری دنیا میں اجاگر ہو گیا ہے۔ امید ہے اس بار مسئلہ کشمیر کا حل نکل آئے گا۔ بھارتی فورسز نے مقبوضہ وادی میں بے پناہ مظالم کیے۔ بھارت نے جس غرور سے جارحیت کی ویسے ہی ہزیمت اٹھانا پڑی۔ وزیر اعظم کے مشیر برائے سیاسی امور رانا ثناء اللہ کی کشمیر میں شہید شہریوں کے گھر آمد، 8 مقام میں شہید کے ورثاء کو 1 کروڑ روپے کا چیک دیا۔ بھارت نے دوبارہ جنگ چھیڑی تو پاکستان کا جواب مزید خوفناک ہوگا۔ وفاقی وزیر برائے نیشنل فوڈ سیکیورٹی رانا تنویر کا 2 ٹوک موقف، کہا آپریشن بنیان المرصوص کو دنیا بھر میں اسٹڈی کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔
ساری دنیا افواج پاکستان پر فخر کر رہی ہے، سوشل میڈیا پر افواج کے خلاف پروپیگنڈا کرنے والے پاکستان مخالف ہیں۔ پی ایس ایل 10 کی رونقیں لوٹ آئیں، ٹائٹل کی دوڑ 9 روز کے وقفے کے بعد دوبارہ شروع۔ راولپنڈی کرکٹ اسٹیڈیم میں میدان سج گیا، بابر اعظم کی پشاور زلمی کا ڈیوڈ وارنر کی کراچی کنگز سے مقابلہ جاری۔ چیئرمین پی سی بی محسن نقوی کا مارکہ حق میں شاندار کامیابی پر پاک افواج کو زبردست خراج تحسین۔ میچ سے قبل پاکستان کا قومی ترانہ پڑھا گیا، شاندار آتش بازی کا مظاہرہ ہوا۔ پاکستان بھارت کے ساتھ مستقل بنیادوں پر جنگ بندی کے لیے پرعزم ہے۔ اقوام متحدہ میں پاکستانی مندوب عاصم افتخار کا برطانوی نشریاتی ادارے کو انٹرویو۔ کہا پاکستان اور بھارت کے درمیان مسئلہ کشمیر اہم اور حل طلب معاملہ ہے۔ مسئلہ کشمیر کشمیری عوام کی خواہشات کے مطابق حل ہونا چاہیے۔ جنوبی ایشیا میں پائیدار امن کے لیے مسئلہ کشمیر کا حل ضروری ہے۔ مودی سرکار کے سر پر جنگ کا جنون سوار، پاکستان کی حمایت کرنے پر ترکیہ سے تجارتی اور تعلیمی روابط معطل کر دیے۔ بھارتی وزیر خارجہ جے شنکر کی تصدیق، اس سے قبل بھارتی ایئرپورٹس پر کام کرنے والی ترک کمپنی کی سیکیورٹی کلیئرنس بھی منسوخ کر دی گئی تھی۔ بھارت میں ترکیہ کے سیب کے بائیکاٹ کی مہم بھی چلائی گئی۔ پاکستان سے شکست کے بعد عوامی غصہ بڑھنے لگا، بھارتی حکومت کا اہم وزراء سیاستدانوں کی سیکیورٹی بڑھانے کا فیصلہ۔ بھارتی حکومت نے دہلی پولیس کو اہم وزراء کی سیکیورٹی بڑھانے کی درخواست کر دی۔ وزیر خارجہ جے شنکر کو بھی اضافی سیکیورٹی دینے کی درخواست۔ لاہور میں کینال روڈ کے اطراف الیکٹرک ٹرین چلے گی، یلو لائن ٹرین ٹرانزٹ منصوبے کی فیزیبلٹی اسٹڈی مکمل۔ منصوبہ 24 کلومیٹر محیط ہوگا، 60 سے 80 ارب روپے خرچ ہوں گے۔ منصوبہ جناب بس ٹرمینل سے ہربنس پورہ تک مکمل ہوگا۔ منصوبے کی تکمیل کے لیے جون 2026 کی ڈیڈ لائن مقرر۔ 18 ماڈرن سمارٹ اسٹیشنز ہوں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے منظوری دے دی۔ بھارت ایک اور مشکل میں پڑ گیا، روہنگیا مسلمانوں سے انسانیت سوز سلوک پر اقوام متحدہ نے جواب طلب کر لیا۔ نئی دہلی سے درجنوں روہنگیا پناہ گزینوں کو آنکھوں پر پٹی باندھ کر میانمار کے جزیرے میں لے جایا گیا۔ میانمار میں انسانی حقوق کے خصوصی نمائندے ٹام اینڈریوز کے مطابق روہنگیا پناہ گزینوں کو سمندر میں پھینکا گیا۔ ٹرمپ امن کا کہتے ہیں، دھمکی بھی دیتے ہیں، ہم ٹرمپ کی کس بات کا یقین کریں؟ ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے امریکی صدر کے رویے پر سوال اٹھا دیا، کہتے ہیں ہم جنگ نہیں چاہتے، امریکہ کے ساتھ جوہری مذاکرات جاری رہیں گے لیکن دھمکیوں سے خوفزدہ نہیں۔ غزہ میں اسرائیلی فوج کی دہشت گردی، وحشیانہ بمباری سے 150 فلسطینی شہید، 450 سے زائد زخمی ہو گئے۔ اسرائیلی فوج نے خان یونس، دیر البلاح، رفح سمیت متعدد مقامات پر فضائی حملے کیے۔ قطر کی ثالثی میں حماس اور اسرائیلی حکام میں غزہ جنگ بندی پر مذاکرات جاری۔ عرب لیگ اور سعودی عرب نے فلسطینیوں کی غزہ سے جبری منتقلی کو مسترد کر دیا۔ فلسطین پر صہیونی قبضے کے 77 سال، سینٹرل لندن میں اسرائیلی قابض فوج کے خلاف بڑا مارچ، فلسطین کے ساتھ اظہار یکجہتی۔ امریکہ نے 10 لاکھ فلسطینیوں کی لیبیا منتقلی کا منصوبہ بنا لیا۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق امریکہ نے فلسطینیوں کی آباد کاری پر لیبیا کی قیادت سے تبادلہ خیال کیا، بدلے میں ایک دہائی قبل منجمد کیے گئے لیبیا کے اربوں ڈالر بحال ہوں گے۔ دوسری طرف فرانسیسی صدر ایمانوئل میکرون نے کہا کہ غزہ میں انسانی بحران ناقابل قبول ہے۔ عالمی کریڈٹ ریٹنگ ایجنسی موڈیز نے امریکہ کی کریڈٹ ریٹنگ کم کر دی۔ ٹرمپ انتظامیہ اور کانگریس مالیاتی خسارہ اور سود کا بوجھ کنٹرول کرنے پر متفق نہ ہو سکی۔ امریکہ کی کریڈٹ ریٹنگ AAA سے 1 پر آ گئی۔ موڈیز کی پریس ریلیز کے مطابق حالات برقرار رہے تو 2035 تک امریکہ کا قومی قرض GDP کے 135% تک جا پہنچے گا۔ دن بھر سورج آگ برساتا رہا، میدانی علاقوں میں غضب کی گرمی پڑی، دادو میں پارہ 48 ڈگری تک جا پہنچا۔ رحیم یار خان، جیکب آباد، تربت، ڈیرہ غازی خان، نوکنڈی اور سکھر میں درجہ حرارت 47 ڈگری رہا۔
لاہور اور پشاور میں درجہ حرارت 43 ڈگری رہا، اسلام آباد میں 42، کراچی میں پارہ 36 ڈگری ریکارڈ کیا گیا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق ملک کے بیشتر علاقے اگلے 2 سے 3 روز کے دوران شدید گرمی کی لہر کے زیر اثر رہیں گے۔ مارکہ حق میں پاک افواج کی بے مثال کامیابی، ISPR کی جانب سے پاک فوج کے کامیاب آپریشن پر لہو گرما دینے والا نیا ملی نغمہ ریلیز کر دیا گیا۔ گلوکار راحت فتح علی خان نے آواز کا جادو جگایا۔ اور کانز فلم فیسٹیول کی رنگینیاں عروج کو پہنچ گئیں۔ خوبصورت اور شاندار ملبوسات میں ہالی ووڈ سٹارز توجہ کا مرکز، ہالی ووڈ سٹارز کی خوبصورت اور شاندار ملبوسات پہن کر تقریب میں شرکت، ایما اسٹون، اینجلینا جولی سمیت